بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سے مانگنے والا جب پاتا رہتا ہے تو اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے کہ ملتا ہے، اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یقین کمزور ہو تو یقین بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ سے مانگے تو ہمیں یقین بھی دے دیجیے کہ آپ کے سوا کوئی ذات دینے والی نہیں، اور مانگنے والے کو آپ دیتے ہیں۔ عادت بد ہے یا اچھی ہے پتہ نہیں، اچھی ہے تو اللہ باقی رکھے، بری ہے تو مجھے توبہ کی توفیق دے۔ میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، طرح طرح کی باتیں سنتا ہوں، اور اس میں اپنے مطلب کی کچھ ہوتی ہے تو لے لیتا ہوں کہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ سفر کی جو دعائیں ہیں اسے پڑھ کر مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ واقعہ کوئی سناؤ کہ کیا مانگا تو پھر کیا ملا، اور کہیں ایسا ہو کہ جہاں بہت بے بسی ہو اور اسباب کی دنیا میں کچھ نظر نہ آتا ہو، اور پھر وہاں اللہ سے تم نے مانگا ہو اور اللہ نے تم کو دیا ہو، تو ایسی کوئی بات سناؤ۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں سناتا ہوں، چلیے آپ کو خالی ایک عنوان کی بات سناتا ہوں۔ وہ گاڑی سے چلتے ہیں، 4 پہیے والی سے، کہنے لگے جتنی دفعہ گاڑی پنچر ہوئی ہے خالی میں وہ بتا دوں کہ مجھے کیسے ملا، اور اس میں چند باتیں خالی بتا دوں، کیونکہ روز تھوڑی پنچر ہوتی ہے، جتنی دفعہ ہوئی ہوگی اس میں سے چند باتیں بتا دوں۔ تو میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے رمضان کا مہینہ تھا اور میں ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ جہاں ایک طرف پہاڑی تھی اور ایک طرف گھنا جنگل نہیں تھا، لیکن درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے۔ روڈ بہت چوڑا تھا اور دھوپ تیز تھی۔ اب ایسی جگہ پر کچھ آبادی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور گاڑی پنکچر ہو گئی۔ روزہ رمضان کا مہینہ، دھوپ تیز، دوپہر کا وقت۔ کہنے لگے وہی بلانے کی عادت، یا اللہ میں کیسے کروں، اسٹیپنی نکالوں، جیک لگاؤں، یہ سب کروں، یہ اکیلے کرنا پڑے گا سارا، اور کوئی دکان یہاں تو ہے نہیں، اتنے سناٹے میں ہوں، آپ ہی کوئی مدد کر دیجئے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ ہمارا کو انتظام کر دیجئے۔ تو انہوں نے سنایا کہ اتنے میں ایک بڑی گاڑی رکی، اور ایک دم آ کر میری گاڑی کے پاس اس نے لگا دیا، آگے کھڑی کر دیا ہے۔ اس میں ایسا لگا کہ یہ لوگ کوئی فیملی والے ہیں، ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک عورت تھی، اور 3 نوجوان اس میں سے اترے جو برموڈا پہنے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا ہے کہیں پکنک کر کے بنا کے آ رہی تھی، اس لیے کہ آگے جس طرف سے میں لوٹ رہا تھا وہاں پکنک اسپاٹ بھی ہے، تو ایسا لگا یہ لوگ شاید گھومنے گئے ہوں گے، اور تینوں ٹی شرٹ اور اس میں برموڈا میں تھے، وطنی برادر تھے۔ یہ گاڑی لگا کر ایک دم تیزی سے جمپ مار کر ایک دم میرے پاس آئے اور کہنے لگے چاچا چاچا کیا ہوا؟ ہم نے کہا گاڑی پنچر ہو گئی۔ بولے ہٹو چاچا، تم ہٹو، ہم لوگ بھی اللہ پاک کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں، تمہارا روزہ ہے نا، تو ہٹو ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ انہوں نے کہا منٹوں میں بنا دیا، ایسا لگا جیسے میکینک ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تم لوگ میکینک ہو کیا؟ کہنے لگے نہیں ہم میکینک نہیں ہیں، ہماری عادت ہے، میرے ماں باپ نے ہم کو سکھایا لوگوں کے کام آیا کرو، تو ایک کام آنے والے کو ایسے وقت اللہ نے بھیجا جس نے اللہ کو پکارا تھے کہ اللہ کام والے بھیج دیجیے۔ انہی صاحب نے کہا پنچر کا ایک واقعہ اور سن لو۔ میں گاڑی سے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ بار بار ہر بار میں ہم دعا مانگتے ہیں اور کہتے رہتے تھے کہ بھائی ہر دم مانگا کرو مل جائے گا۔ اور کچھ ایسی جگہ سے گزرے، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے سب کاروبار والے لوگ تھے، لیکن وہ ٹائر پنچر بنانے والا تو کوئی تھا نہیں ادھر۔ اب ادھر سے ہم لوگ گزر رہے تھے بڑے آرام سے، اور جب اس راستے سے بڑی بڑی وہ دکانیں ختم ہو گئیں اور گمان بھی نہیں کہ یہاں پنچر والا کوئی ہوگا، اچانک ساتھی نے کہا یار گاڑی ایسا لگ رہا ہے کہ پنچر ہو گئی ہے۔ تو دعا مانگنے والے جو دوسرے صاحب جنہوں نے اپنا واقعہ سنایا خالی پنچر کا، انہوں نے کہا کہ ہاں سائیڈ میں لگایا اور کہا یا اللہ انتظام کیجئے، کہاں جائیں اب اس وقت، مغرب وقت قریب ہو رہا ہے اور ابھی نماز ہی پڑھنا ہے، فلاں اتنی دور پہ مسجد ہے،
اور اب دیر ہو جائے گی پہنچنے میں. تو جو ان کے بازو میں بیٹھے گا دیکھو نا کیا سامنے ہی تو پنچر والے گاڑی پنچر والے ٹائر دیکھو نا, وہ دیکھو لٹک رہا ہے ٹائر, وہ جھاڑ پہ لٹکا کے رکھتے دیکھو, وہ دیکھو ایک دم اس کے سامنے ہی تو پنچر ہوئی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اور ایسے پنچر بنانے والے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گاڑی رکتی ہے تو دیکھتا ہی ہے, دیکھا تو اشارہ کیا اور آئے وہ, اور آیا جلدی تو پنچر بنانے والا ہی تھا تو فوراً بنایا فٹافٹ اور بنایا اور لگایا, اور انہوں نے کہا پھر ہم آگے بڑھے اور جس مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اس مسجد میں پہنچ گئے, نماز پڑھ لیا. میں نے کہا یار تم کو تو بہت ملتا ہے. انہوں نے کہا ہاں میں تو خالی پنچر کی بات سنا رہا ہوں, ابھی تو بہت سی بات سنایا ہے نہیں, پنچر کی ہی کوئی بات اور سناؤ. تو کہنے رات کو 1 بجے فیملی کے ساتھ ہائی وے پہ تھا اور اپنے اسٹیٹ کے باہر تھا, مہاراشٹر سے باہر تھا, اور رات کے 1 کے قریب تھا. تو ایک جگہ کوئی اس طرح سے کام چل رہا تھا کہ ہائی وے پر اوپر چڑھنے کے سامنے انہوں نے راستہ بند کر رکھا تھا اور نیچے سروس روڈ سے گزرنا تھا, اور سروس روڈ جو ہے وہ خراب بھی تھا, کچا سا تھا. نیچے اتر کر کچھ دور چلتے رہے اور اب ہائی وے رائٹ سائڈ میں اوپر ہو گیا, میں لیفٹ سائڈ میں اس کے نیچے ہو گیا, اور سروس روڈ پر رات کا وقت گاڑی پنکچر ہو گئی. ابھی جہاں پنچر ہوئی تو وہاں ایک چھوٹا سا جھوپڑے جیسا تھا اور اندھیرا تھا, آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, تو وہاں ایک بلب لٹک رہا تھا اور ایک کاؤنٹر تھا, ایک آدمی بیٹھا تھا. وہ اس کے قریب ہوا تو پہنچ ہی گیا تھا, تو جو دکان پہ نظر ڈالا اسی سے چوپڑے میں دکان تھی, تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کچھ ایسا کہ سمجھے گا مسلمان ہی ہیں. ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہماری داڑھی ٹوپی دیکھ کر اس نے کہا السلام علیکم, اور اٹھ کر آیا. لے بھائی تم اتنی رات کو دکان میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بولے نہیں ایسے ہی بیٹھ گئے تھے, گھر میرا پیچھے ہی ہے. اب نگاہ اٹھایا تو اندھیرا تھوڑا سا وہاں مانوس ہو گئی تھی آنکھ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو پیچھے تو باقاعدہ وہ جھوپڑے جیسا ہی بڑا سا گھر ہے اس کا. تو اس نے کہا نہیں ایسے ہی بیٹھ گئے تھے. اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, جس کو نیند نہیں آتی موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. خیر وہ کیوں بیٹھایا گیا تو اللہ کو معلوم, ہمارا تو کام بن گیا. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بھائی صاحب میری گاڑی پنچر ہو گئی, یہاں سے سروس روڈ سے اتر آیا ہوں, ابھی آگے کہاں اس پر چڑھنا ہوگا وہ پتہ نہیں, تو کہاں سے پنچر بناؤں, کیا کروں؟ اور فیملی ساتھ میں ہے, عورتیں ساتھ میں, گھر میں بچیاں ساتھ میں, بچے ساتھ میں, کیا کروں؟ تو اس نے کہا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے, آپ ابھی ادھر نیچے ہے نا, ٹھیک اس کے سامنے پیٹرول پمپ ہے, اور آپ ذرا سا آگے بڑھ جائیے تو بس یہ 10-15 قدم آپ دیکھیں اندھیرا دکھائی نہیں دے رہا, وہاں ایک راستہ ہے اندر سب وے جیسا, کچا ہی راستہ ہے, آپ کراس کریں گے سامنے آپ کو پیٹرول پمپ مل جائے گا. اچھا, انہوں نے کہا کہ عادت ہو گئی مانگنے کی, تو جیسے پنچر ہوئی گاڑی اسی وقت زبان سے انا للہ نکلا, اور یا اللہ اب ایسی جگہ پر انتظام کرنا تو آپ ہی کے بس کا کام ہے, ہمارے بس کا تو ہے نہیں, ہم کہاں جائیں. کہنے لگے پھر وہاں چلا گیا, بہت بڑا صاف ستھرا پیٹرول پمپ تھا, اور اچھا انتظام ہو گیا کہ سب نے استنجا وضو بھی کر لیا, فریش بھی ہو گئے, گاڑی بھی بن گئی, اور پھر وہاں سے آرام سے ہم لوگ نکل گئے اور پھر اپنی منزل پہ چلے گئے. اور انہوں نے پنچر کی بات سنا ہے, آپ بھی مسکرائیں گے کہ کیا خالی پنچر کی بات کر رہے ہیں. ارے پنچر کا مطلب کہ ہوا نکل گئی, آگے نہیں جا سکتے. ایسی زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں جہاں ہوا نکل جاتی ہے, آگے کا راستہ رک جاتا ہے. اس لیے پنچر کی ہی بات سے اگر ہمیں عبرت لے لے بڑا کام بن جائے گا. تو ان صاحب کی تو ہم نے کہا سناتے رہو بھائی, تم سناتے رہو, ہم سنتے رہیں گے, بڑی عجیب عجیب بات سنا رہے ہو. میں نے کہا مغرب کے وقت قریب ہونے کو تھا, ابھی تقریباً 20-25 منٹ کا وقت باقی تھا, اور اس علاقے میں مسجد نہیں تھی جہاں سے گزر رہے تھے. ہمارے وطنی بھائی لوگ تھے وہاں, ایمانی بھائی وہاں کوئی نظر نہیں آتا, ایسا علاقہ تھا. اور انہوں نے سنایا کہ میں جب وہاں اس علاقے سے ہم لوگ گزرے تو ہم لوگ 3 آدمی تھے, اور گاڑی پنکچر ہو گئی. اور وہ کوئی گاڑی تھی جس کا انہوں نے کہا کہ اس نئی گاڑی تھی ایسی
سیکنڈ کی گاڑی تھی، لیکن ان کے لیے وہ نئی گاڑی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں اسٹیپنی اس میں کہاں ہے. اور وہ بیچارے کھڑے سوچنے لگے کہ اب اس میں کہاں ہے کیا ہے. اور یہاں تو پنچر ونچر والی کوئی دکان بھی نہیں ہے، تو ایسا علاقہ ہے اور شام ہو رہی ہے، چلو کیا کریں گے، یا اللہ کو انتظام کر دیجئے، یا اللہ کو انتظام کر دیجئے. یہاں بظاہر تو کوئی ایسا بھی نظر نہیں آتا جو ہمیں دیکھ کر حلیہ آ بھی جائے کہ کریں کچھ کام ہے کیا مولانا صاحب. بس ان کی باتیں عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. ان کو تو اتنا یقین بن گیا مانگ مانگ کر کہ بس وہ مانگتے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرتے، ایک ہی بات، یا اللہ پاک انتظام کر دیجئے، یا اللہ پاک انتظام کر دیجئے. گاڑی سے نکل کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی اس میں گاڑی چلاتا ہے اور وہ جانتا ہے، باقی 2 آدمی ہیں وہ اناڑی ہیں. اب کیا کرے، اتنے میں محلے کے لڑکے آ گئے ایک دم تیزی سے، کئی ایک لڑکے، کوئی 18 سال، کوئی 20 سال، کوئی 22 سال، اور ایک دم آگے، کیا ہوا چاچا، کیا ہوا چاچا، کیا ہوا بھائی صاحب، کیا ہوا بھائی صاحب، کیا ہوا انکل. اب وہ الگ الگ ڈھنگ سے بلانے لگے. بولے بھائی صاحب کیا بتائیں بیٹا، بچے لوگ یہ پنچر ہو گئی، گاڑی کہاں جائے. اچھا وہ اسٹیپنی کا ہے. بولے وہی تو معلوم نہیں ہے. ارے گاڑی چلاتے آپ لوگ کو اسٹیپنی کا پتہ نہیں. بولے نہیں، ابھی نئی گاڑی لیا ہے تو گاڑی سیکنڈ کی، مگر کرے کیا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کبھی ایسا استعمال کیا ہی نہیں. تو بچے لوگوں نے ادھر ادھر ہاتھ لگائے، ادھر سے میٹین اٹھایا، ادھر سے وہ کیا، کس کا ہے دیکھا. بولے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر اتنے میں ایک لڑکا بولتا ہے، وہ ہے نا فلاں فلاں، اس کے سیٹ کی تو یہی گاڑی ہے نا، اس کو معلوم ہے گا، اس کو بلا کے لانا. وہ 1-2 لڑکے گئے، اس کو بلا کے لے کر آئے. اب اور اندھیرا ہو گیا اتنی دیر میں، نماز کا وقت ابھی اذان ہونے والی ہے، لیکن کہاں ہے مسجد، علاقے میں کہیں مسجد ہی نہیں ہے. اب کیا کرے، بہرحال وہ آیا تو اس نے دیکھا، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں نا، یہاں اس کے دیکھو ایک دم نیچے ہے، یہ اوپر نہیں ہے، یہ تو نیچے لگی ہوتی اسٹیپنی اس کی، میں جانتا ہوں، لیکن ابھی تو اندھیرا ہو گیا نا. تو ایک لڑکا بولتا ہے میرے گھر سے میں ٹارچ چلاتا ہوں. وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ سب لوگ اپنے اپنی ٹارچ جلا دیں. اور جلدی سے ایک بڑی ٹارچ لے کر آیا، اس نے پوری روشنی کیا. اب یہ بننے لگے، اب ہم لوگ کھڑے رہ کے منہ دیکھ رہے ہیں اور جو سنا رہے ہیں واقعہ. انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ بٹانا چاہا. بولے چاچا انکل آپ رہنے دو نا، ہم لوگ کرتے ہیں نا. تو کھڑے ہو کے ایک بچے کر ہی رہے ہیں، بعد میں ان کو کچھ پیسے دوں گا. تو سنا ہے کہ ایک آدمی گاڑی روک کے زور سے بولتا ہے سلام علیکم. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ جو تھے وہ ان کو پہچانتا تھا. اس نے آگے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے وہ گاڑی پنچر ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آتا ہوں. اتنے میں وہ گئے اور 5 منٹ کے اندر ہی واپس آ گئے. اور ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس کے اندر نمکین اور بسکٹ اور پانی کے بوٹلز اور پینے کچھ اور چیزیں سب لے کر آئے. کہنے لگے تم لوگ کھاؤ پیو بیٹھ کے، سامنے دیکھو نا یہ اوٹا ہے نا، بیٹھ جاؤ آرام سے، یہاں کھاؤ، میں کھڑے رہ کے بنواتا ہوں. گاڑی بن گئی تو بہت وہ ہوا کہ یار بچے لوگوں نے محنت کیا. تو انہوں نے کہا میں نے 100 روپے نکال کے دیا. ان لوگوں نے کہا انکل ہم نے پیسے کے لیے کام نہیں کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے کسی کے کام آ جاؤ، یہ اچھے انسان کا کام ہوتا ہے. ہر ایک برا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان ہے تو اس کے اندر بھی ہمدردی کا احساس جذبہ اللہ نے رکھا ہے. ہمارا حلیہ بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان بچوں نے اتنا پیار دکھایا کہ ان صاحب نے کہا کہ اتنا جی سے دعا نکلی کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دیجیے. اور پھر 100 روپیہ انہوں نے کہا دینا شروع کیا کہ لے لو بچے. بولے نہیں ہم نے اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے. پھر وہ تینوں آدمی بات کرنے لگے رکھ لو بچوں رکھ لو، بڑے لوگوں کے ہاتھ سے ملتا ہے، مزدوری نہیں دے رہے، خوش ہو کر تمہیں انعام دے رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے بیٹھ کر کچھ کھایا ہے، اچھا نہیں لگتا، تم لوگ بھی کچھ لا کے کھا لینا مل کر. نہ چاہتے ہوئے ان بچوں نے اس پیسے کو قبول کیا. کون ہے اللہ کی قسم کام بنانے والا؟ اللہ ہی بناتا ہے کام. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا تو ہماری نگاہ پہلے مخلوق پر پڑتی ہے، اور جنہیں مانگ مانگ کر ملنے لگا وہ پہلے خالق کو بلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے. اور سفر کی دعائیں پڑھنے کا تو فائدہ سفر میں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے سفر کے بارے میں بتایا کہ یہ دعائیں پڑھا کرو سفر میں، تو وہ دعائیں پڑھنے سے فائدہ تو یقیناً سفر میں ہی ہونے کا ہے. بعد میں جہاں ہونے کا جو مانگا گیا اس کے ساتھ وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن سفر کا نفع تو ہو کر ہی رہے گا.
اس لیے ایک دعا کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں سفر کی دعائیں گھر سے گھر تک، یعنی گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک سفر کی دعائیں اس میں لکھی گئی، اور وہ گھر سے گھر تک جو دعائیں ہیں اس میں حج عمرے کی دعائیں بھی شامل ہیں، اور روز کے ایسے سفر کی دعائیں بھی ہیں، اور ایک الگ سے چھپی ہے جس کا نام ہے سفر کی دعائیں، اس کا بھی PDF ڈال دو نہیں ہے تو، تاکہ ہر آدمی جو سفر کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے دعا بہت عجیب چیز ہے۔ ابھی تو ان صاحب سے بہت پوچھنا ہے کہ بھائی جب تم نے پنچر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا پنچر کے بارے میں ابھی تو اور بھی سنا سکتا ہوں بہت ساری، تو کیا ہر دم گاڑی پنچر ہوئی؟ نہیں، سفر کے فائدے، سفر کی باتیں بتاؤں گا۔ یہ تو پنچر کی سنایا، ایک آدھ دو اور دفعہ گاڑی پنچر ہوئی، ہمیشہ گاڑی سے چلتا رہا ہوں برسوں سے، تو اتنے سال میں اگر 10 واقعہ بن جائے تو کوئی ایسی تعجب کی بات تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے نہیں ملتا؟ ابھی تو ان کی تو بہت سی باتیں ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں، تو ایسے مانگنے والے ہیں کہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لکھ دیجئے نا کہ آپ روز کیا کیا مانگتے ہیں، آپ کو روز کیسے کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ کرے ہم اللہ کو پہچان جائیں کہ وہی غنی ہے، وہی دیتا ہے، وہی داتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کبھی مشکل نہیں ہوتی، اس کے لیے سارے کام آسان ہیں۔ بندہ جب مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، دعا مانگتا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور اللہ سے تعلق میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے، یہاں تک اتنا پا جاتا ہے بندہ کہ پھر اس کی ہر مشکل پر وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب اسے مخلوق کی طرف نگاہ اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہوتی، اسباب کی دنیا پر دعا مانگ کر پھر اسباب اختیار کر لیتا ہے اور پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ پاک سے بہت مانگنے والا بنا دے، اور اپنی زبان میں مانگے، اس کے ساتھ ساتھ مناجات مقبول یا حزب الاعظم 2 کتابیں بازار میں ملتی ہیں، اب تو سب چیز کا PDF بھی ملتا ہے، اس میں ایک ایک منزل کے حساب سے دعائیں لکھ دی گئی ہیں، یعنی سنیچر سے شروع کیا جمعہ پہ ختم کیا، یعنی 7 دن کی دعائیں ہیں، یہ اس پہ مسنون دعائیں ہیں، اللہ پاک کو پسند ہے مسنون دعائیں، قبولیت کا مقام رکھتی ہے دعائیں ساری، تو آپ علیہ السلام نے جو مانگا ہے سب مقبول دعائیں ہیں، ان الفاظ سے مانگنا اور مقبولیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے عادت بنا لیں، جہاں بہت سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں وہاں ہماری ذمہ داری یہ بھی تو ہے کہ ہم اپنے رب سے ایک تعلق بنائیں، اس سے جڑ جائیں، اور آج کل تو آپ سنتے ہیں موبائل میں کدھر جڑے رہیے، بنے رہیے، لگے رہیے، خدا جانے کیا کیا الفاظ لگا رہتا ہے، یہ ہمیں روز سکھاتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں موبائل پہ جڑے رہیے، ویسے ہی اللہ سے بھی تو جڑے رہیے، اور اللہ سے جڑنے کا آسان طریقہ دعا ہے۔ فرائض و واجبات کا اہتمام تو کرنا ہے، نمازیں تو پڑھنا ہی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہی ہے، وقت وقت کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ہے، ایسے ہی وقت وقت کی دعاؤں کو مانگنا ہی ہے۔ اس سے مل جاتا ہے تو جس سے ملتا ہے اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم لوگ کو سمجھ عطا فرما دے اور اللہ تعالی سے بہت مانگنے والا بنا دے۔ یہی دعا کر دے جس وقت جو مانگنا آپ کو پسند ہے، اے اللہ ہمیں وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیجیے اور قبول بھی فرما لیجیے۔ انشاءاللہ مانگتے جائیں گے، ملتا جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ اللہ سے تعلق بڑھانے کا ایک ذریعہ دعا ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیں شکیل کو بھی عبرت کی نگاہ دے اور بہت مانگنے والا بنائے، اور پوری امت کو اللہ سے خوب مانگنے والا اللہ پاک بنا دے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔